اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 73 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یا ایہا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، جاہد الکفار، مقابلہ کریں، پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کریں، جہاد کریں، یعنی ہر طرح کا جہاد میں قتال بھی اور دعوت اور تبلیغ بھی، اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا، قرآن پہنچانا پوری کوشش کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ کریں۔ الکفار، کفار کا، والمنافقین، اور اب منافقین بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کے اندر منافقین کو بھی، کہ ان کو بھی اب رعایت نہیں دینی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا اس بات سے کہ وہ ایک کھل کے سامنے آ گئے نا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، تو اب ان کے اوپر بھی محنت اور دعوت اور تبلیغ کا کام، اور اگر لڑنے کی ضرورت پڑے، حالانکہ منافقین کے ساتھ کوئی قتال نہیں ہوا، کیوں؟ وہ قانوناً تو مسلمان ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، صرف ان کے علامات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دل کا حال چونکہ اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کہے گا اس کے مطابق۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کے ساتھ ساتھ اب منافقین کا بھی خوب مقابلہ کریں، ڈٹ کر مقابلہ کریں، پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کریں۔ وغلظ علیہم، نرمی کا وقت گزر گیا اب ان سے، اب ان کے ساتھ سختی کرنی ہے۔ وغلظ، اور سختی کریں، سختی کے ساتھ پیش آئیں ان کے ساتھ۔ ومأواہم جہنم، ہر حال میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کی جو ٹھکانہ ہے، جو رہنے کی جگہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، کیونکہ یہ اللہ کے بھی دشمن، اللہ کے نبی کے بھی دشمن، اور قرآن کے بھی دشمن، دین کے بھی دشمن، اور دین پہ چلنے والوں کے بھی یہ دشمن ہیں۔ وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری لوٹ کے جانے والی جگہ ہے، بدترین جگہ ہے۔ لیکن پاس اس دنیا کی زندگی کے لیے، اپنے اس نفس کی منمانی کرنے کے لیے انسان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار بتاتے ہیں کہ جہنم بدترین لوٹ کے جانے کی جگہ ہے، جہنم سب سے زیادہ تکلیف دہ اور عذاب والی جگہ ہے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یألفون باللہ ما قالو، یہ منافق جو ہیں، یألفون، یہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، ما قالو، نہیں کہا ہم نے۔ پیچھے بھی تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اور ایمان والوں کی بھی حوصلہ شکنی کرتے ہیں تاکہ ان کے حوصلے پست ہوں۔ مذاق اڑاتے تھے اپنی محفلوں میں، جہاں بیٹھتے تھے، سفر میں، حضر میں، جہاں بھی چلتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھیں، تو پیچھے بھی تھا، یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ ہم نے یہ نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور لقد، ضرور، لازماً کہا ہے انہوں نے۔ اللہ تو جانتا ہے نا، لوگوں سے چھپا لیں گے، ایمان والوں سے چھپا لیں گے، اللہ کے نبی سے چھپائیں گے جب تک اللہ ان کو نہیں بتائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لازمی انہوں نے کلمہ کفر کہا، اللہ کی ذات کی مذاق اڑانا، جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، ایمان کا مذاق اڑانا، شاعر دین اور شاعر اللہ کا مذاق اڑانا، یہ سب کے سب کلمہ کفر ہے، ہر بندے کے لیے، آج بھی اور اس وقت بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں لازمی انہوں نے کفر کے کلمات کہے، انہوں نے کلمہ کفر کہا۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور یہ کافر ہو چکے ہیں اسلام لانے کے بعد، یعنی کلمہ پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھیں ہاتھ میں آپ بیعت کی تھی اور کلمہ پڑھا تھا آپ کے سامنے، اللہ فرما رہے ہیں یہ کافر ہو گئے۔ کلمہ پڑھ کے پھر دین کی توہین کرنا، دین والوں کی توہین کرنا، دین کے شاعر کی توہین کرنا،
اللہ فرما رہے ہیں یہ کافر ہو گئے اسلام لانے کے بعد۔ وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور اس سے بھی بڑا ہمو ارادہ کیا، انہوں نے پکا ارادہ کیا، بما لم اس چیز کا، بما اس چیز کا، لم ینالو جس کو یہ پا نہیں سکے، جس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی سازش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر 12 منافقین تھے، جن کو ایک گروہ کا نام، اس کا نام رکھا گیا اصحاب العقبہ۔ یہ 12 لوگ تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک گھاٹی ایسے گزرتی ہے بیچ میں سے جہاں ایک ایک بندہ گزر سکتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزریں گے تو ہم آپ کو سواری سمیت نعوذ باللہ دھکا دے دیں گے، نیچے گرا دیں گے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جس چیز کا ارادہ کیا مگر اس کو پا نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو پھر کیا پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ کے ساتھ 2 اللہ تعالیٰ نے صحابی جو ہیں وہ اس وقت آپ کے پاس موجود تھے اللہ کے فضل سے، ایک حضرت عمار بن یاسر اور ایک حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ جب آپ گزرے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع کر دی وہاں پہ، جب اس گھاٹی کے پاس پہنچے کہ یہ 12 لوگ ہیں، یہ 12 منافق ہیں، یہ ان کے نام ہیں، انہوں نے چہروں پہ نقاب کیے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نے جب آپ کو بتایا تو آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا کہ ان پہ حملہ کرو اور ان کو پیچھے۔ جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمارا انہوں نے ارادہ بھانپ لیا تو ویسے بھی وہ بزدل ہو گئے، لیکن انہوں نے ان کو وہ اونٹوں پہ سوار تھے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کے اونٹوں کو مار مار کے ان کے منہ واپس موڑ دیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 12 جو نام کے مسلمان تھے، دیکھیں غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے ہوئے تھے، مسلمانوں کی طرف سے گئے تھے، لیکن اندر سے دیکھیں ان کا ارادہ کیا تھا۔ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ رومیوں سے یہ بچ کے نہیں آئیں گے، ادھر سے اگر بچ کے آگے ان کا راستہ یہ بن گیا۔ اب ان 12 کے نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور رازدار بنایا کہ آگے کسی کو نہیں بتانا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی کریم اور مبارک ذات ہے کہ اس سازش کے باوجود بھی ان کی عزت کا اتنا خیال رکھا۔ لیکن منافق، اللہ فرما رہے ہیں نا کہ اس نے کلمہ کفر کہا اور وہ جہنمی لوگ ہیں، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، بدقسمت لوگ۔ وَوَا نَقَمُوا، اور نہیں وہ انتقام لیتے، نہیں وہ عیب جوئی کرتے، اللہ مگر ان اغناہم اللہ، اللہ نے ان کو غنی کر دیا، وَرَسُولُہُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی رحمت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ کا نام یثرب تھا، مصیبتوں کی جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے یہ یثرب سے مدینہ بنا اور دنیا کی ساری نعمتیں وہاں پہ میسر ہو گئیں۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کا مرکز بنایا جہاں سے اسلام پھیلا، اور اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ان احسانات کا ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ایمان والوں سے، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات کا تم بدلہ لے رہے ہو؟ ان کے آنے سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت مند کر دیا اپنے فضل سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے۔ مدینے والے جو ہیں ان کو عزت بھی ملی، ان کو دنیا کی نعمتیں بھی بے حساب ملیں۔ فَإِن يَتُوبُوا، ابھی بھی بات ہے، دیکھیں اللہ کتنے کریم ہے، پس اگر یہ توبہ کر لیں، یقو ہوگا خیر اللہم، ان کے لیے بہترین۔ ابھی بھی اگر یہ توبہ کر لیں، جتنا کچھ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھیں قتل کی سازش تک کی ہے، کوشش کی ہے، اللہ بچانے والا اللہ نے بچا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی ان کے لیے بہترین یہ ہے کہ یہ توبہ کر لیں۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا،
ہاں اگر منہ موڑتے ہیں، اب بھی اگر منہ موڑتے ہیں، نہیں توبہ کرتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ایمان صحیح دل سے نہیں لاتے، پھر اللہ ان کو عذاب دے گا، اور عذاباً علیمہ، بڑا تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ پھر دنیا والآخرت، دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوں گے، اور ہو رہے ہیں اور ہوئے، منافق دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، اور جہنم کا سب سے سخت ترین نچلا درجہ وہ منافق کے لیے ہے۔ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، جس کو اللہ پکڑ لے، جس کے ساتھ اللہ ناراض ہو جائے، جو اللہ کے مقابلے میں دنیا میں، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بچا سکے، جو مدد کر سکے، یا کوئی کسی کا دوست بن سکے، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں۔ اللہ وہ ذات ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مخلوق کی مجال ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کر لیں، مخلوق بھی تمہاری، اللہ بھی راضی، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اگر کوئی منافقت کی بات ہے، یا اللہ دور فرما دے، تو بہتر جاننے والا ہے۔ ہر انسان آئینہ خود دیکھے، توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرٌ لَكُمْ، آج بھی توبہ کر لو، آج زندگی ہے تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔